رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں میں اور سبین آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہاں پی ٹی وی پشاور سینٹر میں. اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ پشاور میں ایسے انکریڈیبل زبردست سپر ڈوپر مہمانوں سے ہم اس سیریز میں آپ کی ملاقات کرواتے جا رہے ہیں کہ جن سے مل کے ایسے ناک ناک بھی ہوتا ہے. واو, کیسے لوگوں نے اپنی زندگیوں کو چینلائز کیا, کیسے اپنی زندگی کو کسی اور سے انسپریشن لے کے دوسرے کے لیے انسپریشن بنے. آج ایک ایسی ہی کہانی میں اور سبین آپ کے لیے لے کر آئے ہیں یہاں پشاور سے. نام ہے ان کا ماہم وحید. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے جب یہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں پڑھ رہی تھی تو تمام لڑکوں کی کلاس میں ایز این انجینئر یہ واحد خاتون تھی. اور کسی نے کہا تم کیا کرنے آئی ہو؟ ایک لڑکے کی سیٹ ضائع کی. That was the moment. ماہم نے کہا 1 منٹ, کیا کہا تم نے؟ یہاں رکو. اس نے کہا نہیں باجی میں نے کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد ماہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ جو سٹگما یا یہ جو اسٹیریوٹائپنگ ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ انجینئرنگ جیسے شعبوں میں تو جاتی ہیں ڈاکٹر میں, لیکن اس کے بعد سیٹ ضائع ہوتی ہیں. آج ماہم جو ہے وہ ایک مائنز انسپیکٹر ہے پشاور میں, یعنی کہ جو کان ہوتے ہیں, مائنرز ہوتے ہیں, ان کی سیفٹی اور ویل بینگ کے لیے کام کرتی ہیں اور انڈر گراؤنڈ اور اوور دا گراؤنڈ مائنز کو وزٹ کرتی ہیں اور وڈی افسر ہیں. وی آر سو آنرڈ اینڈ پلیزڈ کہ ہم آج ماہم کو ویلکم کر رہے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو. ماہم, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنی ساری فیلڈز اور اتنا زیادہ کرٹیسزم, جس طرح سے آپ سے ہماری اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور ابھی بھی ہم آپ سے پوچھیں گے ساتھ ساتھ, انسپیکٹر آف مائنز ہی کیوں بننا تھا, یہی فیلڈ کیوں آخر؟ اچھا, پہلے میں تھوڑا وہ کر دیتی ٹھیک نا. میں نے انجینئر بننا تھا. ٹھیک ہے. مطلب یعنی میرے فادر کی خواہش تھی نا کہ وہ میرے بچے ایسی فیلڈز میں جائیں کہ یعنی جہاں پہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی جانے سے ڈرتے ہیں. تو مطلب یعنی میں نے جو ہے وہ پائلٹ بننا تھا. تو مجھے کہا گیا کہ انجینئرنگ کرو گی تو اس سے آگے پھر جی ڈی پائلٹ کا ٹیسٹ وغیرہ دینا ہے. ٹھیک, تو وہ میرا سینس تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے پری انجینئرنگ کی, اس کے بعد میرا آئی سائٹ ویک ہو گئی تھوڑی, تو وہ جی ڈی پائلٹ کا رہ گیا. پھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں آ گئی, ٹیسٹ دیا, الحمدللہ ادھر سلیکشن ہو گئی, پہلے ایگریکلچر میں پھر مائننگ میں. تو وہ میرا خواب تھا کہ یعنی نام کے ساتھ انجینئر لگ جائے, کیونکہ اس ٹائم جو تھا 2013 کی بات ہے نا, تب بھی اتنا یعنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی ہمارے. ابھی آج کل بہت شکر ہے لڑکیاں بہت مختلف فیلڈز میں آ رہی ہیں نا, پہلے اتنا نہیں تھا. تو بس پھر میں الحمدللہ مائننگ انجینئرنگ میں آئی. شروع میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں نا. بالکل, یہ جو ایئرس ہم آپ جو بات کریے نا, جو ہم نے اتنا چینج دیکھا ہے, ہمیشہ سے خواتین کام کری, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین ڈفرینٹ فیلڈس میں جا رہی ہیں, اسٹیریوٹائپس بریک کر رہی ہیں. تو وہ آپ جیسی خواتین ہی ہیں. تو اتنے سالوں میں آپ جیسی خواتین نے ہی اسٹیپس لیے ہیں, تو یہ اسٹیریوٹائپ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. بالکل, یہ الحمدللہ بس میں کہوں گی کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کی کوئی انسپائریشن ہوتی ہے اور وہ آگے جاتے ہیں. آپ کے والد نے, آپ نے بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹیاں, یہ کیا کہانی ہے آپ کے ابا کا جو یہ ڈریم تھا جس کو آپ نے پورا کیا, وہ ذرا ہمیں بتائیے. میرے فادر مطلب یعنی ہماری جب پیدائش ہوئی چاروں بہنوں کی نا, تو ہم ساری سسٹرز تھیں. تو مطلب یعنی گاؤں, ہمارا تعلق جو ہے نا گاؤں سے ہے, پیدائش وہاں کی ہے. تو وہ لوگ کہتے تھے اوہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے, بیٹی پیدا ہو گئی ہے نا. تو یعنی میرے ابو کو بھی اتنا مایوس کر دیتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ کیا ہو گیا نا. تو ہم 4 بہنیں. تو میرے ابو نے کہا کہ انشاءاللہ یہ دیکھیں گے میری جو بیٹیاں ہیں نا یہ بیٹے بن کے دکھائیں گے, اور میں ان کو ایسی فیلڈ میں بھیجوں گا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا ان کے بچے بھی نہیں جائیں گے, مطلب یعنی بیٹے نہیں جائیں گے. ایسی میری فیلڈ میں وہ کہتے تھے ایک جج بنے, ایک وکیل, ایک پولیس میں جائے. تو اس طرح نا انہوں نے اپنے لیے ساروں کو وہ کیا تھا, کریڈٹ دیا تھا. ہم نے پھر ابھی جو ہے کیا کر رہی ہے, میری جو سب سے بڑی سسٹر ہے انہوں نے ماسٹرز کیا الیکٹرانکس میں, دوسری سسٹر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں بایو ٹیکنالوجی میں, تیسری میں ہوں, میں نے بی ایس کی مائننگ انجینئرنگ میں, اور ساتھ میں ابھی ایم ایس کمپلیٹ ہو گیا, اور میری چھوٹی سسٹر نے بی ایس ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں کی ہے. ڈیزاسٹر میں تو واقعی آپ چاروں نے بہت ہی یونیک فیلڈز اپنائے. بالکل الحمدللہ. مائننگ انسپیکٹر کا کام کیا ہوتا ہے, آپ کیا کام کرتے ہیں؟ مائننگ انسپیکٹر کا کام ہماری سیفٹی امپلیمنٹیشن ہے. مطلب یعنی مختلف مائنز ہیں کہ پی کے میں, انڈر گراؤنڈ بھی ہیں, سرفیس بھی ہیں. تو ہم جو ہے وہ مختلف ایریاز میں ہیں. ہر تقریباً ہمارے جو ہے کے پی کے میں 12 انسپیکٹرز ہیں. تو ہر کسی کو اپنا اپنا ایریا دیا ہوا ہے, ایریا آف جورسڈکشن. میرا فی الحال جو ہے ہیڈ کوارٹر پشاور میں ہے, اور میرے ساتھ 4 ڈسٹرکٹ ہیں, نوشہرہ, چارسدہ,
خیبر اور پشاور. ٹھیک ہے. مختلف مائنز میں جاتے ہیں, انڈر گراؤنڈ سرفیس, اس میں ورکرز کی اور مائنز کی سیفٹی امپلیمنٹیشن, ہمارے اپنے لاز ہیں, ایکٹ ہے, رولز ہیں, وہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ. اور اگر آپ یہ نہ کریں تو کیا ان سیف انوائرمنٹ ہوتا ہے, مطلب مائنرز کو کیا خطرہ ہے جس سے آپ لوگ بچاتے ہیں جا کے؟ اصل میں خطرہ یہ ہے کہ مطلب ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے نا. ابھی جس طرح سرفیس پہ ہوتا ہے ان کی ہائٹس وغیرہ, مطلب یعنی وہ ایسی لمٹس ہوتی ہیں تقریباً 100+ فیٹس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں, اتنی اونچی اونچی دیواریں کھڑی کی ہوتی ہیں نا, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے, ان کو بینچز وغیرہ بنانے ہیں اور اس طرح کام کرنے. انڈر گراؤنڈ میں مختلف انڈر گراؤنڈ کی تو پھر بہت زیادہ ہے, وینٹیلیشن ہے, سپورٹ سسٹمز ہیں, ان کا مطلب یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنی ہوتی ہے نا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کس میں نہیں جانا. تو یہ مختلف, اگر خدا نہ خواستہ انسپیکٹرز نہ ہونا تو آئے دن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں مزدور مرتے رہیں گے. رسپانس کیا ہوتا ہے مائنرز کا, کس طرح سے, کیا بات سن رہے ہوتے ہیں کہ وڈی خاتون افسر آ کے ہمیں ایک بات کہہ رہی ہیں, یا اوور آل مے بی ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں, اچھا جی کہہ دیا کوئی بات نہیں کرنی, ہم نے اپنی ہے, تو ایسا رسپانس آتا ہے؟ میں نے جو اب تک ایکسپیرینس کیا 3 سالوں میں نا, وہ یہ کہ مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملے, لوگ بات مانتے ہیں. تو یہ اکثر ہمارے سینئرز بھی کہتے ہیں کہ یہ خزے دلتا بزی کا نا, کہتے ہیں یعنی ہمارے لیے, وہ ان کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے عورتیں اچھی ہیں, عورتوں کی بات پھر لوگ مانتے ہیں. اچھا, ہاں, میرے مطلب یعنی مرد جو بھی جاتے ہیں نا, ہمارے جو میلز آفیسرز ہیں, کہتے ہیں کہ ان کا اتنا پریشر نہیں ہوتا جتنے کوئی فیمیل آ جاتی ہے. اچھا, فیمیل کا خوف زیادہ ہے, خوف زیادہ ہوتا ہے, اور بات مانتے بھی ہیں ویسے. انٹرسٹنگ. اوور دا ایئرز, پچھلے 5 سالوں میں جنرلی مرد باسز کا, مرد کالیگز کا کیسا رسپانس رہا ہے جنرلی ورک انوائرمنٹ کے اندر؟ یہ تو ہو گیا نا وہ لوگ جن کو جا کے آپ امپلیمنٹ کرا رہی ہوتی ہیں. جنرلی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ, کیونکہ عام طور پہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کی سوسائٹی یا بلوچستان کی سوسائٹی ورک انوائرمنٹ میں بھی تھوڑی سی کنزرویٹو ہے پنجاب اور سندھ کی نسبت. از دس ٹرو؟ اچھا, میں نے جتنا ایکسپیرینس کیا ہے نہیں, ابھی بہت لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے ادھر بھی. ویسے مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پٹھان ہے, اور میں نے 2 سال جو ہے اپنی ڈگری کے بعد سیمنٹ پلانٹ میں کام کیا ہے, وہ پنجاب میں ہے نا, وہاں پہ بہت اچھا انوائرمنٹ تھا, مطلب ہی نہیں بہت کوآپریٹو. تو میری جب سلیکشن ہوئی تو وہاں پہ مجھے ایک بندے نے کہا نا کہ پٹھان ہے, پتہ نہیں, میں نے بھی سوچا کہ یہ پٹھانوں میں جاؤں گی, پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے نا, وہ کہیں گے یہ عورت آ گئی ہے ہمارے سر پہ. وہ وہاں پہ انوائرمنٹ سارا وہ بھی پشتون انوائرمنٹ تھا یا وہ پنجابی؟ وہ پنجاب میں نا, پنجابی تھے. یہاں پہ میری سلیکشن ہوئی تو وہ کے پی کے, وہ کہتے ہیں پٹھانوں میں کیا کروں گی. تو میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ واقعی میں مجھے بہت مسئلے ہوں گے نا, لیکن جب میں آئی تو ہمارے سینئرز جونیئرز سارے اسٹاف سب بہت کوآپریٹو ہیں, بالکل 180 ڈگری پہ میری سوچ چلی گئی ہے. ہم ہمیشہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے آگے بڑھنے کی, ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کا بھی ایک بہت اہم کردار ہے ان خواتین کو سپورٹ کرنے میں, کیونکہ سپورٹ ہی بہت کافی ہوتی ہے, چاہے آپ کسی ورک انوائرمنٹ میں, چاہے آپ فیملی میں ہیں, تو ہر طرف سے آپ کو صرف سپورٹ ملے تو آپ آگے جا سکتی ہیں, اور آپ ایگزامپل ہمارے سامنے ہیں. بالکل, یہ تو میں 100% کہتی ہوں کہ مردوں کا بہت مین رول ہے, یعنی اور ایک بندہ خود بھی ٹھیک ہونا اور ساتھ میں مردوں کا, بس پھر بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میرے لیے اس لیے تو اتنا اچھا سفر ابھی تک گزر رہا ہے الحمدللہ. ایبسلیوٹلی. اچھا, خیبر پختونخوا میں تو آپ پہلی مائن انسپیکٹر ہیں, کیا پاکستان میں بھی آپ پہلی تھی یا اس سے پہلے کوئی ہمیں مثال ملتی ہے؟ نہیں, پاکستان میں ایک سندھ میں ہے انسپیکٹر آف مائنز. اچھا, وہ آپ سے پہلے جی, وہ پہلے آئی ہیں, ان کے 5 سال ہو گئے ہیں اور میرے 3 سال. اوکے, اب آ رہی ہیں اور خواتین اس پروفیشن میں؟ بہت زیادہ. ابھی ہماری 2 اور انسپیکٹرز کی سلیکشن ہے, ایک مانسیرا میں ہوتی ہے, ایک کوہستان میں 4 پہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری فیمیل کوٹا کی ایک سیٹ ہے, وہ بھی پڑی ہے. ابھی 2 گریجویٹس ہوئی ہیں, مائننگ انجینئرز ہیں, اور اس کے علاوہ 5-6 اور بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو اس فیلڈ میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. وہ لڑکا کدھر ہے جس نے آپ کو جملہ کہا تھا؟ یہ اصل میں یہ میرے کولیگز ہیں, سارے کلاس فیلوز ہیں نا, لیکن اچھا ہے کہ ان کو بھی اچھی اچھی پوسٹیں مل گئی ہیں. اچھا, لیکن جیلسی فیکٹر تھوڑا بہت ہے ابھی وہیں پر ہے. تو ابھی سن رہے ہیں آپ کو, سن رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں تو سن ہی رہے ہوں گے, کہیں نہ کہیں سن رہے ہوں گے. بالکل, آپ نے ان کی بات کو غلط ثابت کیا کہ سیٹ ضائع نہیں ہونی. جی, اسی طرح. اور ابھی میری مثال دیتے ہیں سارے ڈپارٹمنٹ میں الحمدللہ. زبردست. میرے پروفیسرز مطلب یہ نہیں سارے نا, کہ وہ ہر کوئی آتا ہے میرے پاس ملنے کے لیے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ کا ذکر تو ہمیں ڈپارٹمنٹ میں سنا ہے نا. جونیئرز جو ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی مشورہ لے رہی ہوتی ہیں کہ کس طرح جائیں گے فیلڈ میں. تو میں نے ان کو بس ایک ہی مشورہ دیتی ہوں کہ کانفیڈینس رکھو اپنے آپ پہ, ان کو غلط ثابت کرو جو تمہیں کوئی بات کرتے. تو میڈم بتا کے چھاپے مارتی ہیں یا سرپرائز وزٹ دیتی ہیں؟
اب تک تو میں نے سرپرائز وزٹ کیے. تو میڈم بہت اسٹرکٹ ہے. بتا دیا تو وہ تو سب کچھ ٹھیک کر لیں گے نا, مائنڈ پراپر ہو جائے گی, SOPs فالو ہونے لگ اسی جائیں گے. طرح بتا کے تو جائیں گے تو پھر تو یہ مزہ نہیں آتا نا, وہ لوگ الرٹ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماہم کیسے انجوائے کرتی ہے اپنی پاور کو. دیکھیں یہ وہ چیز ہے کہ آپ جب محنت کر کے کچھ آپ اچیو کر رہے ہوتے ہیں, سو اس کے بعد آپ اس پاور کو, اپنی رسپانسبلٹی کو جب اچھے طریقے سے نبھا رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر مزہ بھی آتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی جاب کو. اچھا ہوتا کیا ہے, مثلاً اچانک صبح صبح آپ اپنے اسٹاف کو کہتی ہیں کہ آج ہم نے فلاں ڈسٹرکٹ میں فلاں مائن کا دورہ کرنا ہے, ایسا ہوتا ہے؟ بالکل. اور گاڑی نکلی اور بس اس طرف چل پڑی, جی, اور وہاں پہنچے. کوئی ہمیں مزے کا واقعہ بتائیں, ایک دفعہ کیا ہوا کہ اچھا ٹھیک ہو گیا. بس ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سرپرائز وزٹ ہوتا ہے. آفس میں کسی کو نہیں بتاتی کہ کہاں جا رہی ہوں. ہاں صبح بس ڈرائیور جب آ جاتے ہیں, میرے ساتھ مائنس گارڈ ہوتا ہے اور ایک سرویئر ہوتا ہے ساتھ جاتے ہیں نا, مطلب یہ نہیں کہ ادھر کوآرڈینیٹس وغیرہ لینا اس طرح. تو ڈرائیور کو کہتی ہوں کہ نوشہرہ کی طرف اب جانا ہے نا, لوگوں کو میں کہتی ہوں خیبر جا رہی ہوں, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پھر کہہ دیتا ہے کہ میڈم آ رہی ہے, الرٹ ہو جاؤ. تو میں ایک جگہ کا کہہ کے دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہوں. ہاں, اور پھر مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جاتے ہیں, نوشہرہ ہے میرے ساتھ, چارسدہ ہے, خیبر ہے, تو ایریاز میں جا کے پھر ہم اپنی انسپیکشن کرتے ہیں. اب جب چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میڈم آپ نے بتایا نہیں ہے, ایک دم آ گئی ہیں. اور جیسے دیکھتے ہیں نا کہ سرکاری گاڑی آ گئی ہے تو بس ہیلمٹ بھی سر پہ پہن لیتے ہیں, جاتے ہیں جیکٹس بھی پہن کے آ جاتے ہیں, اور اس ٹائم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو پہلے کرنا چاہیے. لیکن آپ پکڑ لیتی ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو رہی تھی. جی, پھر ہم ان کو فائن لگاتے ہیں. اور یہ ان کی اپنی سیفٹی کے لیے. تو یہ ان کو کہتی ہوں نا کہ یہ نہیں سیف. ابھی ایک ایریا ایسا تھا کہ میں چارسدہ میں گئی ہوں اور میں نے وہ بہت زیادہ خطرناک کام تھا, تو میں نے اس کوئری کو بند کر دیا. ہمارے پاس پاورز ہیں نا, مطلب یہ اس کام کو روک سکتے ہیں تاکہ اس کو ٹھیک کریں. میں نے بند کیا اور ہم سیل کرنا کہتے ہیں جی, وہ مائن سیل کر دی یا بند کر دی. بالکل اسی طرح ان کو ڈائریکشنز دیے, لیٹر ایشو کیے, اور 2 دن کے بعد اس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور وہ فال ہوا ہے اس میں, اور شکر الحمدللہ کی بچت ہو گئی. دیکھیں کیونکہ آپ نے وہ وزٹ کیا تھا اور ان کو تنبیہ کی تھی کہ ایسے ایسے کرو. بالکل. تو حادثہ ہوا بھی لیکن کوئی جانی نقصان نہیں. نہیں, یہ مطلب یہ نہیں, میں اسی پہ زیادہ خوش ہوتی ہوں نا. میرے ایریا میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں میں خود بھی قاتل ہوں, کیونکہ ہمارا رول ہے نا اس میں. تو پھر بندہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم بھی قصوروار ہی آتے ہیں. اچھا ماہم یہ بتائیں کہ اس وقت ذرا کے پی کا ہم ایک تھوڑا سا اوور ویو دیجیے کہ کن کن ڈسٹرکٹس میں کس کس طرح کی مائنز موجود ہیں. اچھا, کے پی کے میں 35 ڈسٹرکٹس ہیں نا, مطلب یہ نہیں, اور ہر اپنی ڈسٹرکٹ میں ایک ایک اسپیشلٹی ہے. ابھی نوشہرہ میں لائم سٹون کوئریز بہت زیادہ ہے, سرفیس ہے. اس کے علاوہ چراڑ سائڈ پہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کول مائنز ہے. در آدم خیل کوئلے کے لیے مشہور ہے, اور اگزئی میں کول بہت زیادہ ہے. اس طرح کرم میں جو ہے سوپ سٹون ہے اور تھوڑا بہت کوئلہ ہے. لیکن کرم میں وہ ایک سے ایک ایکٹیویٹیز, برفانی علاقہ ہے نا, تو کبھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی. چترال سائڈ پہ ہمارے ماربل ہے اور جیم سٹونز بہت زیادہ ہیں. مومند میں جو ہے مطلب یہ فاٹا ایریا بھی ابھی آگے مرجڈ ہے نا, مومند میں جو ہے زیادہ تر ماربلز ہے. بنیر میں ماربل ہے, سوات میں گرینائٹ ہے, مانسیرا میں فیلسفار ہے, ایبٹ آباد میں جو ہے وہ سوپ سٹون اور فاسفیٹ کی مائنز ہیں. اس طرح ہری پور میں جو ہے وہ لائم سٹون ہے, سارا سرفیس ہے. مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف ہے. خیبر میں کوئلہ ہے, لیٹرائٹ ہے, لائم سٹون ہے, اور مختلف چیزیں. کوہستان میں کرومائٹ ہے. تو مختلف مائنز ہیں اور مختلف ایریاز میں مختلف. وہاں بہت پڑھاکو تھی بچپن میں, مطلب ہوتا تھا کتابی کیڑا, ویسے تھی. جی, میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں نا. بالکل جی, ماہم ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت مزے کی ان سے باتیں ہو رہی ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے, لیکن ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, ماہم کی سٹوری کو, زندگی کی سٹوری کو اور انویل ہم ذرا کرتے ہیں. انسپیکٹر آف مائنز ماہم وحید ہمارے ساتھ موجود ہے. ماہم سے بہت مزے کی گپ شپ لگ رہی تھی, ذرا اندر کی باتیں ہم نے نکلوانے کی کوشش کی کہ باقی لوگ الرٹ ہو جائیں کہ میڈم کب کیا کر رہی ہوتی ہے. لیکن ماہم اپنی بات کی بہت پکی ہیں اور بہت رسپانسبل ہیں. لیکن توثیق, ہم اکثر اوقات جب مہمانوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک سوال لازمی کر رہے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے زندگی میں کچھ اچیو کر لیا ہوتا ہے, آپ نے ایک ڈریم دیکھا ہوتا ہے, وہ آپ کا وہ خواب پورا ہو گیا, لیٹس سپوز, تو کیا وہاں پر بس جستجو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, یا اس کے آگے کرنے کی بھی خواہش رہتی ہے کہ نہیں ابھی اور بھی کچھ ہے جو مجھے اچیو کرنا ہے؟ سو ابھی کیا ہے جو ابھی آپ نے اور اچیو کرنا ہے؟ اچھا, میری اچیومنٹس ختم نہیں ہوئی ابھی تک. ٹھیک ہے جی, میں نے مطلب یہ نہیں,
ایسا تو کبھی اتنا نہیں سوچا. میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ پتہ نہیں یہ 17 گریڈ مجھے ملا ہے نا, کیونکہ بہت آج کل ٹف مقابلہ ہے میرٹ پہ آنا اور اس طرح گورنمنٹ جابس ملنا نا. اور جب مجھے مل گئی تو ابھی میرے آگے اچیومنٹس ہے, اپنے لیے اپنا گھر بناؤں گی انشاءاللہ. کیونکہ کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا, وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے, کہتے ہیں اس کا مائکہ ہے, اور جب چلی جاتی تو کہتے ہیں سسرال ہے. تب میں اپنے لیے اپنے نیم کا ایک گھر بناؤں گی انشاءاللہ. انڈیپینڈنٹ یہ ہوتی ہے بیسیکلی. ایگزیکٹلی, تاکہ میں کہوں یہ میرا اپنا گھر ہے ذاتی. ہاں, اور یہ میرے ابا کا, میرے بھائی کا, میرے شوہر کا, میرے سسر کا نہیں, یہ میرا گھر ہے, جی, یہ میں نے بنایا. بالکل. اور ایک میرا خواب ہے, میں نے اپنے فادر کے نیم پہ ٹرسٹ کھولنا ہے انشاءاللہ, اوکے, یتیم بچوں کے لیے. یہ میرا سب سے بہت بڑا ڈریم ہے. مطلب یعنی جب سے میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی ہوں تب سے میرا یہ ڈریم ہے کہ میں ویلفیئر ٹرسٹ کھولوں گی اپنے فادر کے نیم پہ, تاکہ ہم نے جو مطلب یعنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یتیم ہونے کے بعد نا, مطلب یعنی کس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں اور ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ کروں انشاءاللہ. آپ کے والد کی جو ڈریم تھی کہ میری چاروں بیٹیاں وہ کام کریں, وہ کیریئر اپنائیں, وہ پروفیشن اپنائیں, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ لڑکا یا لڑکی یا وہ جو اسٹیریوٹیپیکل پروفیشنز. لیکن رب نے ان کو وقت نہیں دیا یہ سب ہوتا ہوا دیکھنے کا. اب آپ چاروں بہنیں ماشاءاللہ ویل اکمپلشڈ, ویل اچیوڈ خواتین ہیں اپنے اپنے پروفیشن میں. آپ کے خیال میں آج آپ کے والد ہوتے تو کیا ان کی فیلنگس ہوتی؟ اگر میرے فادر زندہ ہوتے تو بہت زیادہ خوش ہوتے, کیونکہ ان کا یہ خواب تھا نا. آج کل ہمیں یہ سارے لوگ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بھائی جان کے بیٹے نہیں, بیٹیاں نہیں بیٹے ہیں. تو اس کو سن کے بس مطلب یہ نہیں اتنی خوشی ہوتی ہے بندے کو نا. تو میں کہتی ہوں اگر ہمارے فادر زندہ ہوتے تو آج وہ ہمیں اس مقام پہ دیکھ کے تو بہت زیادہ خوش ہوتے. بالکل, اور کیونکہ ان کا بیٹی ہونا خود ہی ایک بہت فخر کی بات ہے میرے خیال میں. دونوں کی اپنی امپورٹنس, بیٹا بیٹی اپنی امپورٹنس. شاید اس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہم نے کچھ پروفیشنس ہیں ان کو ہم نے بس کر دیا ہے کہ نہیں یہ مردوں کے لیے اور یہ خواتین کے لیے, یا ان پروفیشنس میں خواتین نہیں جا سکتی. سو وہ اس خواتین جو ان پروفیشنس میں جا کے وہ ساری خواتین وہ سارے اسٹیریوٹائپس کو بریک کرتی ہیں. سو میرے خیال میں آپ کے لیے بھی ماہم یہ, اور جتنی بھی اس وقت لڑکیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں, خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, یہی کہنا کافی ہے کہ ہاں ہم لڑکی ہیں. ہمیں یہ کہلوانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لڑکے جیسا یا یہ ہمارے بیٹے. یہ فخر کی بات ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے. یہ بات تو ہے. مطلب ہم خود اپنے اوپر یہ نہیں اتنا فخر محسوس کرتے ہیں. شکر ہے کہ اللہ نے ایک پلس پوائنٹ بھی بہت ملتا ہے لڑکیوں کو ویسے بھی. اچھا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. میں نے بہت, ہم اکثر بینک جاتے ہیں ایسے زبردست لڑکے سارے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں نا, اور کہتے فیمیل کو سائڈ پہ بہت, اور ہمارے معاشرے کی رسپیکٹ ہے. ہاں بالکل بالکل. اچھا ماہم, یہاں پہ میں اب ایک اور شخصیت کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا, اور وہ ہے آپ کی والدہ. آپ نے اپنے والد, ان کی ڈریم اور ان کی ابتدائی پرورش کا, تربیت کا تو ذکر کیا, لیکن میرا خیال ہے کہ 2004 میں جب آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کی ماں نے جس طرح سے چاروں بیٹیوں کو ان کے باپ کے ڈریمز اچیو کرنے میں مدد کی, ان کا ذکر بھی بہت ضروری ہے. ان کے ذکر کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آج جس مقام پہ ہم ہیں تو اسی کی وجہ سے نا. میرے فادر کی جب ڈیتھ ہو گئی تو مطلب یہ نہیں, ہماری امی کو یہی کہا نا کہ بس بیٹیاں ہیں, ان کو کسی, ہم پشاور ماڈل میں پڑھے نا, تو وہ ہے اتنا مہنگا اسکول, پرائیویٹ اسکول ہے, کہتے ہیں بس کسی سرکاری اسکول میں ڈال دو. سب نے یہی کہا, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن میرے فادر کی یہی خواہش تھی کہ اس نے کہا کہ میں مر تو جاؤں گا نا, لیکن میرے بچوں کو جو ہے نا اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینی ہے, کچھ ہو تمہارے پاس کہ نہ ہو. تو مطلب یعنی انہوں نے اپنا, وہ ہم جس گھر میں رہتے تو وہ بیچ کے, اور ہم ادھر شہر شفٹ ہو گئے گاؤں سے, اور مطلب یعنی اپنے کرائے کا ایک گھر لیا, اور انہوں نے ہماری تعلیم پہ سب سے زیادہ فوکس کیا. اچھا, وہ گھر بیچ کے آپ کی تعلیم پہ لگایا. جی, ہمیں اچھے سے اچھے اسکول, اچھا کالج اور اچھی یونیورسٹی, اور اب تک وہ کہتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کرنی ہے, کہ آگے تم لوگوں نے فورن جانا ہے, جو کچھ کرنا ہے تم لوگوں کو اجازت ہے نا. زبردست. تو مدر کا رول تو اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے سپورٹ کے ساتھ ہم اس مقام پہ ہیں. مطلب کتنے ٹائم جو ہے وہ میں نے خود اپنی فیلڈ سے, کہ بس میں نے کہا میں نہیں کر سکتی, یہ تو سارے مرد ہیں. جب میں سیمنٹ پلانٹ پہ بھی گئی تو 1000 امپلائیز تھی وہاں پہ, اور اونلی فیمیل ایک میں تھی. پورے 1000 میں ایک آپ فیمیل میل امپلائیز میں. ارے واہ. وہ پورے پاکستان میں کوئی پہلے سیمنٹ پلانٹ ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوئی فیمیل کام کر رہی ہے. اوکے. سیمنٹ پلانٹس پہ بھی نہیں ہے فیمیلس.
تو میں نے کوئری آپریشن ڈپارٹمنٹ میں، تو میں نے امی کو ایک دن کال کی کہ یہ تو بس میں آتی ہوں ادھر گیسٹ ہاؤس سے نکلتی ہوں، گاڑی میں بیٹھتی ہوں، جاتی ہوں آفس میں، آفس سے دوبارہ. امی کہتی تم کیا کرنے گئی ہو ادھر نا؟ تو امی کہتی اچیو کرو جو کچھ تم چاہ رہی ہو نا، یہ تمہارا ٹائم ہے لڑنے کا. تو بس وہ حوصلہ انہوں نے دیا، اور پھر میں نے وہاں سے 2 کلومیٹر پیدل بھی گئی ہوں کوئری تک، اور مطلب یہ اپنی اسٹرگلنگ کی ہے، اور الحمدللہ آج. اچھا ماہم، کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتی ہیں؟ موٹیویشن لیول کبھی کم ہوتا ہے کہ نہیں اچھا اب شاید بور ہو رہی ہوں اس سے، یا ہر دن ایک جیسی روٹین چل رہی ہوتی ہے تو کچھ نیا کر کے دیکھوں؟ اچھا اب تک میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی. اگر کبھی تھک بھی جاتی ہوں نا، تھک جاتی ہوں زیادہ کہ بس یہ بہت ایسا لگتا ہے بوجھ ہے نا، بس پھر اپنی مدر کو دیکھتی ہوں اور موٹیویشنل لیول 100% سے اوپر چلے جاتے ہیں. زبردست. انٹرسٹنگ. یہ جو کمنگ بیک ٹو ناؤ یور پروفیشن، ایک مائنز انسپیکٹر کے طور پہ جنرلی، کیونکہ ہمارا دیکھیں پی ٹی وی ہوم اس وقت دور افتادہ علاقوں میں، صرف کے پی کے مائنرز نہیں، ان کی فیملیز اس وقت شاید ہمیں نہ دیکھ رہی ہوں، پورے پاکستان میں، سندھ، پنجاب، مختلف علاقوں کے. جنرل ہمیں 3-4 سیفٹی ایسے ایس او پیز ٹپس بتائیں جو کہ ان مائنز کے مالکان، ان ٹھیکیداران اور ان کارکنان سب کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے، جس سے ان کی حفاظت ہو سکے. 4-5 ایسے پوائنٹس کہ اگر مائن میں کام کرنے والا ہے تو یہ 5 چیزیں تو اس نے کرنی ہی کرنی ہے. میں تو سب سے ایک پوائنٹ میں مطلب یہ نہیں، اس کو بہت اچھے طرح بتا دوں گی نا، کہ ہمارے جو مائنرز ہیں نا، مائن مزدور جو ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی سیفٹی کے اوپر 100% اگر وہ کہیں مطلب یہ نہیں ہم نے ہیلمٹ کے بغیر نہیں جانا، ہم نے جیکٹس پہننی ہے، ماسک پہننا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا. خدا نہ خواستہ ہیلمٹ ہوتا ہے انڈر گراؤنڈ مائن میں اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کی جو اوپننگ ہوتی ہے 5x6 ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے نا، تو یہ خود سر جو ہوتا ہے نا، یہ لگتا ہے اوپر، اور لکڑیاں لگی ہوتی ہیں یا کبھی پتھر ہوتے ہیں ایسے نوکیلے ہوتے ہیں نا. تو اگر یہ مزدور جو ہے نا، یہ اپنی سیفٹی کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینا، تو ہمارے جو ہے نا ایکسیڈنٹس کم سے کم ہوں گے. باقی تو ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا، مطلب یہ نہیں ان کو مزدوری مل رہی ہوتی ہے زیادہ. وہ کیا کرتے ہیں اکثر مزدور جو ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اس میں گریڈ بہت زیادہ ہے. اوکے. ہاں مطلب یہ نہیں منرل کو دیکھا، منرل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کو سیف طریقے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر ہم ان کو وقتاً ٹریننگس اور انسپیکشنس، اور ان میں ان کو نوٹس آرڈر سب کچھ کرتے ہیں. ایون فائنس بھی لگائے ہیں ہم نے لوگوں پہ کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو یہ مزدور اگر اپنی سیفٹی کے اوپر توجہ دے دینا تو ہمارے ایکسیڈنٹ بھی کم ہو جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ سیف ہو جائیں گے. جلد بازی نہ کریں، پراپر پلاننگ کے ساتھ جو آپ نے ان کو انسٹرکشنز دی ہیں اس کے ساتھ جو ہے اپنے اسی طرح کریں. اچھا یہ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ بس جی یہ تو نصیب میں لکھا ہوا تھا، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو جاتا ہے، یہ والا ایلیمنٹ بھی آپ دیکھتی ہیں؟ یہی تو ایلیمنٹ سارا ہے ہمارے کے بھی، کہ پاکستان کے مزدوروں کی، یہی تو پاکستانی لوگوں کی مطلب یہ نہیں کہ یہ سو تھنکنگ ہے نا، بس جموں کا پورا ہوا، یہ ہمارا ٹائم پورا تھا اس لیے ہم چلے گئے. زیادہ تر کے پی کے میں تو پٹھان ہی ہے نا، اب چلے گئے نہیں، اس کا ٹائم پورا تھا وہ چلا گیا، جانے والا تو کیا ہی کہیں. یہی بات ہے نا. اصل میں ہمارے جو مزدور ہیں نا، یہ نہیں ان چیزوں پہ پرواہ کرتے، لیکن جب مر جاتے ہیں نا، پھر ان کے گھر والے جو اسٹرگلنگ کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے لوگوں کی نا. ایسے مطلب ہی نہیں، میں خود میرے ایریے میں 2-3 ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں، پھر میں ان کے گھر گئی کمپنسیشن وغیرہ دینے کے لیے نا، تو پتہ چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے، بچوں کی فیس ہے، گھر میں راشن نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کتنی چیزیں وہ پھر بتاتے ہیں نا. تو مطلب یہ نہیں ان چیزوں کو تو چھوٹی سی احتیاط بر وقت کر لینے سے آپ زندگی کے کتنے بڑے امتحان سے بچ سکتے ہیں. لیکن بس یہ ہماری وہ تھنکنگ اس طرح نہیں ہے نا. وہ ہیلمٹ او میڈم دا 1,500 درنا دی، مطلب کہتے تو بھاری ہے نا کہ ہم نہیں پہن سکتے اس کو، کہتے ہم سے اس میں کام نہیں ہوتا. گرمیوں میں الگ ان کے مسئلے ہیں اور سردیوں میں الگ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ضروری بھی ہے. ضروری کہ خدا نہ خواستہ اوپر سے ان کو کہتی ہوں سرفیس والوں کو کہ چھوٹا سا پتھر آیا نا اور سر پہ لگا، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہوتی ہے. اگر ہیلمٹ پہنا ہو بندے کی بچت ہو جاتی ہے. ٹرو. تو یہ چیزوں پہ اگر فوکس کریں نا تھوڑا سیفٹی کے اوپر، تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ان کی سوچ بدلنے میں ذرا ٹائم لگے گا تھوڑا. ایگزیکٹلی. اچھا ہم آخر میں ہم چاہیں گے کہ اس وقت صرف خیبر پختونخوا ہی نہیں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سندھ، بلوچستان، پنجاب، جہاں بھی آپ کو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، وہ بچیاں جو کسی گوٹ گاؤں میں یا کسی بڑے شہر میں نہیں، یا بڑے شہر میں بھی اسمال ٹاؤن میں اس وقت آپ کی بات سن رہی ہیں اور آپ سے انسپائر ہو رہی ہیں کہ
माहम और उसकी बहनें ये सब कर सकती हैं, उनकी माँ ये सब कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। उनको आप कामयाब ज़िंदगी गुजारने की 2-3 कोई टिप्स क्या देंगी, कैसे डिफाइन करेंगी? अच्छा, मैं उनको सबसे पहले ये टिप्स दूंगी कि मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। ये नहीं है कि लोग कहते हैं ना कि लड़की ये नहीं कर सकती, ये कॉन्सेप्ट निकाल दें। मैंने सबसे पहले अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाला था कि बस मैं फीमेल हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मदर और फादर्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए अगर उनका सपोर्ट ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। True. तो मेरी तरफ से तो ये है कि अपना कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है, और बंदा ये कहे कि मैं कर सकता हूँ, और कभी भी ट्राई करने से पहले ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं कर सकते। ट्राई देना चाहिए एक। मैंने ट्राई दिया, फिर मैंने अपने सीमेंट प्लांट में काम किया 2 साल। मैंने भी शुरू में ये कहा था मैं नहीं कर सकती, लेकिन जब गई उधर काम किया, 2 साल गुजारे, और लोग अब भी याद करते कहते कि जिस तरह वक्त आपने गुजारा इस तरह किसी ने भी नहीं गुजारा। फिर मैं इधर आ गई एज ए माइन इंस्पेक्टर। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि अभी इधर बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, 3 साल हो गए हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आगे भी मेरा एक्सपीरियंस इससे और भी अच्छा होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल अपने ऊपर, फिर तो ज़बरदस्त सा घर बनाना है माहम ने, जी ना इंशाल्लाह। और फिर हम मुझे और सबीन को इनवाइट करना है, बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर। चपली कबाब खिलाने चपली हैं, कबाब, काबली पुलाव। काबली पुलाव खाना है। ये अब ये भूल ना जाना, आप हमारे नहीं, शो में आई हैं, वादा करके जा रही है, हमने ऑन रिकॉर्ड कर लिया है। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। और उसके बाद कावा भी। जी, पेशावर वो तो पेशावर का पेशावर कावा का मशहूर मशहूर है। है। इसी तरह एग्जैक्टली। माहम, थैंक यू वेरी मच। यकीन जाने, और मेरा ख्याल है सबीन की भी यही इस वक्त इमोशनल फीलिंग है कि आपसे मिलके वाकई में बहुत अच्छा लगा, और आप जैसी ख़वातीन, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी इलाके से है, हमें उन पे फ़ख्र है, और आप जैसे लोगों को ढूंढने के लिए हम पेशावर आए थे। थैंक यू सो मच। बहुत मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल जी, माहम से तो मेरे को Amazing. बातें एग्जैक्टली मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम इस सेशन सेम, को हम अभी भी देख रहे हैं माहम कुछ और बात करेंगे और हम एग्जैक्टली और मजे का कोई जवाब आएगा। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच जी। वक्त है कि अब आपसे हम इजाजत चाहें। सबीन, काफी इंटरेस्टिंग हमारा एपिसोड था। माहम की मुलाकात से पहले भी बहुत से सेगमेंट्स आपने देखे। बिल्कुल, आपको कौन सा सेगमेंट अच्छा लगा वो आप हमें सोशल मीडिया पे जरूर बताएंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो हम फिर नई नई चीजें ला सकेंगे और आपसे दोबारा जो है किसी और गेस्ट की मुलाकात भी करवा सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।